بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز اسلامی زندگی کا سب سے اہم وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، نماز کو قائم کرو، بے شک نماز برائی اور فحاشی سے روکتی ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلت بے مثال ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب انسان کا دل سکون پاتا ہے، دن کی شروعات اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے اور رزق میں برکت آتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والا شخص دن بھر ہر کام میں کامیاب ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جس شخص نے فجر کی نماز فرض اور سنت کے ساتھ ادا کی، اللہ تعالیٰ اس کے دن کے تمام کاموں میں برکت دے دیتا ہے اور اس کا رزق بڑھتا ہے۔ فجر کی نماز کے اوقات بھی خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نمازوں اور درمیان نماز کے اوقات کو قائم رکھو، بے شک اللہ کے نزدیک وہ بہت بابرکت ہیں۔ صبح کے ابتدائی پہر میں جو شخص اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس کے دن کا آغاز نورانی ہوتا ہے، اس کے رزق میں برکت آتی ہے اور اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان 9 اعمال کی جو انسان کو فجر کی نماز کے بعد کرنے چاہیے، جن سے اس کے رزق میں برکت آئے گی، دل کو سکون کا احساس ہوگا اور دن کی کامیابی یقینی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ اعمال کرے گا، اس کے رزق میں اتنی برکت ڈال دی جائے گی کہ ساری زندگی اس کا رزق ختم نہیں ہوگا۔ پہلا عمل درود پاک پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 بار درود پڑھے گا، اللہ اس کی ہر ضرورت پوری فرمائے گا اور اس کے رزق میں برکت دے گا۔ درود پڑھنا دل کو پاکیزگی عطا کرتا ہے، اللہ کے قرب میں بڑھاتا ہے اور رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ دوسرا عمل استغفار کرنا ہے۔ فجر کے بعد استغفار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرما دیتا ہے اور رزق میں برکت عطا کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا، اللہ کے ذکر میں مشغول رہو اور استغفار کرتے رہو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فجر کے بعد استغفار میں وقت گزارا کرتے تھے اور ان کے رزق میں وسعت ہوتی تھی۔ تیسرا عمل سورہ یاسین کی تلاوت ہے۔ یہ سورت دلوں کو سکون بخشتی ہے اور روزانہ کے رزق میں برکت پیدا کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجات پوری فرمائے گا۔ چوتھا عمل سورۃ الواقعہ کی تلاوت ہے۔ یہ سورت رزق، کامیابی اور مالی استحکام کے لیے بہت فضیلت رکھتی ہے۔ صحابہ کرام کی روایت ہے کہ جنہوں نے روزانہ صبح سورۃ الواقعہ کی تلاوت کی، ان کے رزق میں اضافہ ہوا اور ان کے گھروں میں سکون اور برکت آئی۔ پانچواں عمل دعا کرنا ہے۔ فجر کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا وقت بہت خاص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج طلوع ہونے سے پہلے کی دعا قبول ہوتی ہے اور فجر کے وقت کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ انسان اپنے دل کی ہر خواہش، رزق کی ضرورت اور دن کی کامیابی کے لیے دل سے دعا کرے۔ چھٹا عمل تسبیح فاطمہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت ہے، جو دن کی شروعات میں پڑھنے سے انسان کے دل میں سکون اور رزق میں برکت آتی ہے۔ تسبیح فاطمہ میں 40 مرتبہ سبحان اللہ، 40 مرتبہ الحمدللہ اور 40 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے شامل ہیں، جس سے روحانی سکون اور رزق میں برکت حاصل ہوتی ہے۔
7واں عمل والدین کی خدمت اور دعا کرنا ہے۔ فجر کے بعد والدین کے لیے دعائیں کرنے والا شخص اللہ کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص والدین کی خوشنودی کے لیے دعا کرے گا، اللہ اس کے رزق کو بڑھائے گا اور زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ 8واں عمل رزق حلال کی نیت کرنا ہے۔ جو شخص صبح اٹھ کر یہ نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ سے حلال رزق کی طلب ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں حلال کمائے گا ہم اسے کئی گنا دے کر نوازیں گے۔ 9واں عمل اور آخری عمل شکر ادا کرنا ہے۔ صبح کے وقت اللہ کے احسانات کا ذکر ادا کرنا دل کو سکون دیتا ہے اور رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شکر ادا کرنے والا رزق میں اضافہ پاتا ہے اور مصیبتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں 2 شخص ملے۔ ایک شخص نے سوال کیا، اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ کہا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ آپ اپنے اللہ سے کہیے کہ مجھے رزق عطا کرے، میں بہت تنگ دست ہوں اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، میرے دن بہت زیادہ مشکل سے گزر رہے ہیں اور میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، کچھ بھی کھانے کو میسر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بولا، ٹھیک ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا پیغام دے دوں گا۔ جب تھوڑا آگے گئے تو دوسرا شخص ملا اور پوچھا، اے موسیٰ کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پر جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اللہ سے کہیے کہ مجھے بہت زیادہ رزق دے رکھا ہے، میرے رزق میں تھوڑی سی کمی کر دے کیونکہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے، میں اللہ کو آپ کا پیغام دے دوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کر کے واپس لوٹے تو پہلا شخص ملا جس نے کہا، ہاں موسیٰ بتاؤ تمہارے رب نے کیا کہا، یعنی اللہ کیا کہتے ہیں جو میں نے اللہ سے سوال کیا تھا۔ تو اس شخص کو موسیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میرا شکر ادا کرنا شروع کر دو، میں تمہیں دینا شروع کر دوں گا، یعنی تمہاری تنگ دستی کو ختم کر دوں گا اور تمہیں نواز دوں گا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں شکر کس چیز کا ادا کروں؟ مجھے اللہ دے گا تو ہی شکر ادا کروں گا، میں ایسے کیسے شکر ادا کروں؟ جب تھوڑا آگے گئے تو دوسرا شخص ملا اور اس شخص نے کہا کہ اے موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شخص سے کہو کہ تم میرا شکر کرنا بند کر دو، میں تمہارا رزق کم کر دوں گا اور تمہیں دینا بند کر دوں گا۔ وہ شخص بولا اور کہنے لگا، چاہے میرا خدا مجھے ایک لقمہ بھی نہ دے، مجھے قطرہ بھی نہ دے، تو میں پھر بھی اس کا شکر ادا کرنا بند نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ شکر کے لائق ہے، وہ قدردان ہے، اس نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا تو میں اس کا شکر کیسے نہ ادا کروں۔ پیارے ناظرین، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنے کی کتنی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔
اگر ہمارے پاس کچھ ہوگا تو ہم شکر تو کریں گے، لیکن اگر ہمارے پاس نہ ہوگا تب ہی ہماری آزمائش ہوگی۔ ہم پہچانے جائیں گے کہ ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں یا نہیں۔ تو ہمیں ہر حال میں شکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر کرنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ اپنے شکر کرنے والے بندے کو بے حد نوازتا ہے۔ یہ 9 اعمال اگر انسان باقاعدگی سے فجر کے بعد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھاتا ہے، دل میں سکون دیتا ہے اور دن بھر کے کاموں میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، ہمیں اپنے قرب کے قابل فرما۔ اے رب العالمین، ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی راہ میں ثابت قدم رکھ اور ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا فرما۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو برائے کرم لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید اثر انگیز اور روحانی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ کے عمل قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔